إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الحشر کی آیہ مبارکہ 10 ترجمہ تلاوت کی ہے۔ جب ہم سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سورہ نجم میں اہل ایمان کو اور پوری انسانیت کو ایک اصول اور ضابطے سے آگاہ فرماتے ہیں، اور وہ اصول اور ضابطہ یہ ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرے گا، اچھا یا برا، قیامت کے دن اس کے سامنے اس کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ اور اسی سے متصل اللہ رب العالمین نے جو سب سے اہم بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کی جزا یا سزا پا کر جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب ایک شخص وہ ساری زندگی کفر و شرک میں، بدعات و خرافات میں بسر کرتا ہے، اور اس کے یہ اعمال کہ اس کی ساری زندگی شرک میں اور بدعات میں گزری ہے لوگوں کے سامنے ہوں، تو ہم یہ امید کریں کہ ایسا شخص اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا، تو ایسا شخص قطعاً اللہ کی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مجھے اور آپ کو جب یہ بات معلوم ہے کہ ہم اپنے اعمال کی جزا یا سزا پائیں گے، تو ہمارے لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم پھر نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک اس کا اہل و عیال، دوسرا اس کا مال، اور تیسرے اس کے اعمال۔ تدفین کے بعد انسان کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ دنیاوی مال میں وہ اپنے ساتھ سفید چادریں لے کے جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی قبر میں اس کے لیے دنیاوی مال میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب قبر میں داخل کر دیا گیا ہے، تدفین کر دی گئی ہے، مٹی ڈال دی گئی ہے، اندھیرے میں اکیلا تنہا چلا گیا ہے۔ اب وہاں پہ صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، اے فاطمہ اعملی اعملی اعملی، اعمال کر لو اعمال کر لو اعمال کر لو۔ اور اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے میری پھپھو جان اعمال کر لے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں اعمال کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔
میں آپ کا بھتیجا ضرور ہوں، فاطمہ میں آپ کا والد ضرور ہوں، کل قیامت کے دن میں بھی تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ وہاں اعمال کی بنیاد پر جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹی، اور ایسی بیٹی کہ جسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور ایسی پیاری بیٹی کہ جسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ تو میری جان ہے، یہ میری دھڑکن ہے، اس پیاری بیٹی کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے بیٹی فاطمہ اعملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اعمال کر لو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا، وہاں تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو قیامت کے دن اور مرنے کے بعد، تدفین کے بعد قبر میں میرے اور آپ کے ساتھ جائیں گے، اور انہی اعمال کی بنیاد پہ ہمیں جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب مرنے والا مر گیا، ساری زندگی اس نے نافرمانی کی، اور ہم نے ایصال ثواب کے نام پہ 20 قرآن مجید بھی پڑھوا دیے، ایصال ثواب کے نام پہ ہم نے دیگیں بھی پکا کے تقسیم کر دی، ایصال ثواب کے نام پہ ہم نے علماء کو کپڑے بھی خرید کے دے دیے، ایصال ثواب کے نام پہ ہم نے غرباء میں مال بھی بانٹ دیا۔ مرنے والا مشرک مر گیا ہے، مرنے والا بدعتی مر گیا ہے، مرنے والا بدعمل مر گیا ہے، بے عمل مر گیا ہے، میرے اور آپ کے اس عمل کی اس وقت تک کوئی سزا، کوئی جزا نہیں ملے گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جب تک وہ خود اپنی زندگی میں اعمال کر کے نہیں گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، مرنے والا مر گیا، انقطع عمله، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، الا من ثلاث، مگر 3 اعمال ہیں جس کے مرنے کے بعد بھی اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور وہ 3 اعمال کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ کی تو بہت وسیع تعریف ہے کہ صدقہ جاریہ میں کون کون سے نیک اعمال آتے ہیں؟ مسجد بنانا، مسجد بنوانا، مدرسہ بنانا، مدرسہ بنوانا، یتیم کی کفالت کرنا، کسی مسکین کی کفالت کرنا، کسی مستحق کو اس کی ضرورت پوری کر کے دینا، اور اس کے علاوہ خدمت خلق کے جتنے بھی نیک صالح اعمال ہیں وہ سارے کے سارے صدقہ جاریہ میں ہیں۔ مرنے والا مر گیا ہے، اپنی زندگی میں اس نے مسجد بنوا دی ہے، اپنی زندگی میں اس نے اللہ کے راستے میں کوئی کام کر دیا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فوت ہونے والا ہو گیا ہے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک مرنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا او علم ينتفع به، نفع مند علم، قرآن و حدیث کا علم، کسی کو ہنر سکھا دینا، کسی کو کوئی فن سکھا دینا جس سے لوگ مستفید ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علم لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فوت ہونے والا فوت ہو جائے گا، ایصال ثواب کے طور پہ اسے اللہ رب العالمین یہ ثواب ایصال کرتے رہیں گے کہ اس نے لوگوں کو قرآن و حدیث کے علم سے روشناس کروایا ہے۔ لیکن آج ہماری جہالت اور بدبختی یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا علم چھوڑ کر دنیاوی علوم کے پیچھے، قرآن و حدیث کا علم چھوڑ کر فقہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور قرآن و حدیث سے بالکل کورے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے قرب قیامت
لوگ علم چھوڑ کر ایسے علم کے پیچھے بھاگیں گے جس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ المخنثات، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ المخنثات کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ علم ہے جو فضول قسم کا علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے جو قرآن اور حدیث کے علاوہ لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ جو علم لوگوں کو دیا جائے گا وہ فضولیات میں آئے گا، وہ وقت برباد کرنے کے ضمن میں آئے گا۔ جب قرآن و حدیث سے یہ لوگ آرے ہو جائیں گے، کورے ہو جائیں گے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو، قیامت تمہارے قریب آ چکی ہے۔ تو مرنے والے کو ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن کس عمل کا؟ او علم ينتفع به، ایسا علم قرآن و حدیث کا جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ حاصل کریں۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد نیک اعمال کرے گی، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی وجہ سے مرنے والے کو اجر و ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ ہم نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی تو ہم اسے ٹیوشن چھوڑنے چلے گئے، ہم نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی سکول چھوڑنے چلے گئے، ہم نے اپنے پوتے کو اٹھایا، وہ بیچارہ کتابوں کا بیگ کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، ہم نے اسے بھی اٹھایا، اس کا بیگ بھی اٹھایا، ٹیوشن اور سکول چھوڑنے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے مسجد کا دروازہ نہیں دکھایا۔ یہی اولاد جب دنیا کی ڈگریاں لے لے گی، یہی اولاد جب ڈاکٹر انجینئر بن کے اپنی فیلڈ میں آئے گی، میں اور آپ مر جائیں گے تو انہیں ہمارے لیے دعا مانگنا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ بچہ جسے ہم فضول سمجھتے ہیں، جسے ہم آنکھوں کی بینائی سے عاری سمجھتے ہیں کہ یہ نالائق ہے، یہ کن ذہن ہے، اسے مدرسے میں داخل کر دیں، وہی نالائق اور کن ذہن بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، وہی نالائق اور کن ذہن بچہ صفوں پہ بیٹھ کے علم بھی حاصل کرتا ہے، وہی بچہ کل مرنے کے بعد دعائیں کرتا ہے، کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، انہیں بھی معاف کر دے، نیک مومنین کو بھی معاف کر دے، اللہ جو اس دنیا میں جا چکے ہیں اہل ایمان ہیں ان کی مغفرت فرما۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد میرے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے گی۔ ہم اپنی اولاد کو نیک نہیں بنا رہے، ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنا رہے ہیں۔ اور وہ کیسا علم جس کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں دی۔ اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی مثال دیکھ لو کہ ان کی کتابوں پہ، ان کی پشتوں پہ کتابوں کا بوجھ ہے۔ آج ہمارے بچوں کی کتابیں بھی دیکھ لیں، میں بھی آپ بھی دیکھتے ہیں، اسکولوں کے بیگ بچوں سے اٹھائے نہیں جاتے۔ اللہ نے سورہ جمعہ میں بنی اسرائیل کی مثال دی، کہا کہ ان کی مثال گدھوں جیسی ہے کہ جن کی پشتوں پہ کتابوں کے بوجھ ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ ہماری اولاد دین سے تو آری رہی سو رہی، لیکن جو دنیا کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جو دنیا کی ڈگریاں لے رہے ہیں، بتائیں ہماری اولاد اس ڈگری میں، اس علم میں کتنی قابل نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، اپنی اولاد کو نیک بناؤ، انہیں دین کا علم سکھاؤ۔ لیکن ہم دین کا علم کیوں سکھائیں؟ کیوں جی؟ مولوی کو تو سارے لوگوں کی باتیں سننا ہوتی ہیں، مولوی تو پورے محلے کی سارے لوگوں کی باتیں سننے والا، ہمارا بیٹا لوگوں کی باتیں کیوں سنے؟ کیوں ہم کمی کمین ہیں؟ مولوی سارے لوگوں کی باتیں سنیں، مولوی سارے کام کریں، ہم چودھری صاحب، ہم بڑے، ہم نے تو بس اپنے اوپر لیبل لگا لیا کہ ہم مسجد کی انتظامیہ، بس انتظامیہ ہیں، باقی سارے کام مولوی کرے اور اس کا کام کرے۔ لیکن جب مولوی کو کام کرے تو پھر مولوی کو ٹھیک ٹھاک ٹکائی کر کے رکھنی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو مولوی کیوں بنائیں؟ ہم اپنی اولاد کو دین کا علم کیوں سکھائیں؟ کرائے کے مولوی مل جاتے ہیں، جب مر جائیں گے ان سے ایصال ثواب کے لیے دعا کروا لیں گے۔ او ولد صالح
یدعو لہو، نیک اولاد میرے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے گی۔ اور یہ وہ 3 اعمال ہیں جن کا ایصال ثواب میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہمیں ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہیں، اور وہ اعمال ہیں دعا کے۔ ہم دعا نہیں کرتے، اور ہم اہل الحدیث، میں تو پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، بڑے بدبخت ہیں کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کا تو ثبوت نہیں، لیکن ہم انفرادی بھی نہیں مانگتے، اپنی بھی نہیں مانگتے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دعا مانگنے والا دعا مانگے تو صحیح، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دی۔ ہمارا عزیز فوت ہو جائے تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں، دعا مانگنے کا ثواب اسے پہنچے گا، لیکن دعا مانگنے کے لیے 3 دن متعین کر لینا، دعا مانگنے کے لیے 10واں متعین کر لینا، دعا مانگنے کے لیے 40واں، دعا مانگنے کے لیے برسی، تو یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت اللہ کو قبول اور منظور نہیں ہے۔ جب آپ کا جی چاہے، دن ہو، رات ہو، بازار میں ہوں، مسجد میں ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، جب آپ کا جی چاہے آپ اپنے مرنے والے عزیز کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مرنے والے کے عذاب میں تخفیف بھی کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ ایک شخص کو عذاب قبر کم ہو جاتا ہے، جہنم میں عذاب کم ہو جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ میرا عذاب کم کیوں ہوا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ آج تیری اولاد نے تیرے حق میں بخشش کی دعا کی ہے، آج تیری اولاد نے جو تو نیکی کی تربیت دے کے آیا تھا، جو بچپن میں انہیں نیکی کے راستے پہ لگا کے آیا تھا، آج انہوں نے نیکی کی ہے، اس نیکی کی وجہ سے اسے بھی ثواب ملا ہے، اور تیرے عذاب میں بھی تخفیف ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون، اور وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ اغفر لنا، ہمیں بھی معاف کر، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو اہل ایمان فوت ہو گئے ہیں، جو حالت ایمان میں اس دنیا میں تھے اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، ان ایمان والوں کی بھی بخشش فرما۔ سبقونا بالایمان، جو پہلے چلے گئے ہیں، یہ دعا میں اپنے عزیزوں کے لیے مانگوں، اللہ فائدہ پہنچائے گا۔ آپ اپنے عزیزوں کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عزیزوں کے لیے ایصال ثواب کا سبب بنائے گا۔ یہ شرعی ایصال ثواب تو ہم کرتے نہیں، وہ طریقہ تو ہم اختیار کرتے نہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جو محمد کریم نے بیان کیا، اور بدعات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں ایصال ثواب کا منکر ہے، فلاں ایصال ثواب کا منکر ہے۔ شرعی ایصال ثواب کا انکار نہیں ہے، اور جو بدعتی طریقے ہیں ان کا انکار ضرور کیا جائے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من مات وعلیہ صوم صیام، ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے نفلی روزے رکھنے تھے، نیت اس نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزے رکھوں گا، لیکن وہ اپنی منت، اپنی نظر پوری ہونے سے پہلے مات، فوت ہو گیا، وعلیہ صیام، اور اس پر روزے تھے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صام عنہ ولیہ، اس کا جو ولی ہے نا، جو اس کی تدفین سے پہلے ہی وراثت کے لیے اور کاروبار کے لیے اور دکان کے تقسیم کے لیے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں دکان میری، فلاں مقام میرا، فلاں پراپرٹی میری، فلاں میری، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بعد میں تقسیم کرتے رہنا، پہلے اس کی نظر تو پوری کر لو، پہلے اس کے روزے تو رکھ لو، جو اس نے منت مانی تھی پہلے وہ تو پوری کرو، جو اس کا ولی ہے، جو اس کا وارث ہے، وہ اس کی طرف سے روزے رکھے۔ اور جو بندہ اپنے ولی کی، جو اپنے فوت ہونے والے کی نظر پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی نفلی روزے کا ثواب دے گا، اس کی نظر پوری کر کے اسے بھی ثواب پہنچائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے
دعا کا حکم دیا۔ نماز جنازہ کی مسائل میں آپ یہ بات بھی سن چکے ہیں کہ میت کے لیے کتنی دعائیں ہیں۔ اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لہ، اللہم ان فلان ابن فلان۔ یہ میت کے لیے مغفرت کی دعائیں ہیں۔ میت آگے پڑی ہے، میں اور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے مردوں کو معاف کر دے۔ یہ بخشش کی دعائیں ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ فوت شدگان کے لیے شرعی ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ مسنون طریقے سے اپنے میت کے حق میں مغفرت کی دعا کر کے اس کے لیے عذاب قبر اور جہنم کے عذاب میں تخفیف کا سبب کیوں نہیں بنتے؟ کیوں ہم بدعی اور فضولیات میں پڑے ہوئے اور ایسے رواج اختیار کیے ہوئے ہیں جس کا انہیں تو ثواب نہیں ملے گا، میری اور آپ کی تربیت کی وجہ سے انہیں اس پر گناہ ملے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا تخصیص کے ساتھ حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اولاد میت کی طرف سے صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ میت کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور آگے کہتا ہے اللہ کے رسول ان ابی ماتا، میرا والد فوت ہو گیا ہے، وَتَرَكَ مَالًا، اور وہ مال چھوڑ کے گیا ہے، وَلَمْ يُوصِ، اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی۔ میرے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، مال موجود ہے لیکن وہ وصیت نہیں کر کے گئے۔ اور ایک اور روایت میں غالباً والدہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے والدین، میری والدہ مال چھوڑ کے گئے ہیں اور انہوں نے وصیت نہیں کی کیونکہ میں گھر پہ موجود نہیں تھا، اگر میں ہوتا تو مجھے پتا تھا کہ وہ وصیت کرتے کہ میرا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسا کریں کہ اس کی طرف سے صدقہ کریں۔ وہ جو مال چھوڑ کے گئے ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں اتصدق عن، کیا ہم اس کی طرف سے صدقہ کریں؟ تو آپ اس کی طرف سے صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ خرچ کیا ہوا مال آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث بنائے گا اور اس مرنے والے کے بھی لیے ثواب کا اجر و باعث اور سبب بن جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے والدین نے حج کی نیت کی ہو اور وہ حج ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو والدین کی تدفین ان کی وفات کے بعد اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی طرف سے صدقات و خیرات بھی کریں اور ان کی طرف سے حج بھی کریں۔ وہ حج جو آپ اپنے والدین کی طرف سے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس حج کا ثواب آپ کو بھی دے گا، آپ کے والدین کو بھی دے گا۔ تو یہ اعمال ہیں جو اولاد کے کرنے والے ہیں، یہ اعمال ہم کریں گے تو ہمارے والدین کو بھی ضرور اس کا ثواب پہنچے گا۔ اگر یہ مسنون اعمال چھوڑ کر ہم نے بدعات کی طرف رخ کر دیا تو یہ بدعات میرے اور آپ کے لیے بھی وبال جان ہیں، ہمارے فوت شدگان کے لیے بھی پھر اس پر پکڑ اور وعید ہو سکتی ہے اگر وہ آپ کو اس بات کی وصیت اور نصیحت کر کے یہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔